کہ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کا ٹویٹ ڈی ایل ٹی ایل کی مد میں 8 ارب روپے آج ہی جاری کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ صنعت کاروں کی حکومتی اقدامات کی تعریف۔ صنعت کار کہتے ہیں کہ مالی سال کے اختتام پر 8 ارب روپے جاری کرنا حکومت کا اچھا قدم ہے۔ مزید جانیں گے شراز بٹ سے۔ شراز کہیے گا مشیر نے مزید کیا کہا ہے اپنے ٹویٹ میں؟ 2021 کے مالی سال کے اختتام پر ایک اور اچھی خبر صنعت کاروں ایکسپورٹرز کے لیے سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 2021 کے مالی سال کے اختتام پر 30 جون کے روز 8 ارب روپے کے ڈی ایل ٹی ایل کی مد میں جو واجبات حکومت کی طرف پینڈنگ تھے، حکومت نے جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ لیکن ایک اور ٹویٹ پیغام جو کہ عبدالرزاق داؤد کا سامنے آیا ہے، اس کے مطابق آج کے دن ہی وہ 8 کے 8 ارب روپے جو ہے وہ ڈی ایل ٹی ایل کی مد میں جاری کر دیے جائیں گے، جو کہ صنعت کاروں کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ اور صنعت کاروں کی جانب سے فیصل آباد میں ٹیکسٹائل سٹی کی جانب سے، ان کے ایکسپورٹرز کی جانب سے حکومت کے اس قدم کو سراہا جا رہا ہے، حکومت کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے۔ اس وقت پاکستان ہوزری مینوفیکچررز ایکسپورٹر ایسوسی ایشن ہو، ایبوما ہو، چیمبر آف کامرس انڈسٹری ہو، پی ٹی آئی ہو، پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹر ایسوسی ایشن ہو، تمام لوگوں کی جانب سے، تمام صنعت کاروں کی جانب سے اس وقت حکومت کے اقدام کو سراہا جا رہا ہے۔ حکومتی اقدام کو سراہا جا رہا ہے۔ شراز بٹ آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ مرغیاں کھا کر آپ کا گزارا ہو جائے گا، ہمیں تو اے سرکار آٹا چاہیے۔ فیصل آبادی کیسا آٹا کھاتے ہیں؟ آٹے میں کتنی غذائیت ہے؟ نمی کا تناسب کتنا ہے؟ گلوٹن کی مقدار کیا ہے؟ ضروری غذائی عنصر موجود بھی ہے یا نہیں؟ چیکنگ کے لیے کی جانے والی آٹے کی سیمپلنگ ہی بند ہے۔ ہمیں رپورٹ کریں گے رمضان مرزا۔ ڈویژن بھر میں آٹے کے ٹیسٹ کا کام رک چکا ہے۔ محکمہ خوراک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے زیر انتظام علاقے میں موجود فلور ملز کی مسلسل انسپیکشنز یقینی بنائے، مگر ماہ سیام کے بعد کسی فلور مل سے سیمپل ہی نہیں لیا گیا۔ فیصل آبادی کیسا آٹا کھاتے ہیں؟ آٹے میں غذائیت موجود ہے بھی یا نہیں؟ ضروری غذائی عنصر موجود بھی ہیں یا نہیں؟ چیکنگ کے لیے آٹے کی سیمپلنگ ہی بند ہے۔ فلور ملز ایسوسی ایشن نے آٹے کی سیمپلنگ کو ضروری قرار دیا ہے۔ فلور مل انڈسٹری جو ہے وہ ابھی اس کو گورنمنٹ کا جو گندم ہے وہ ابھی ایشو نہیں ہوئی، تو اس سلسلے میں یہ تھوڑی بہت کوتاہی برت رہے ہیں، لیکن قانون کے مطابق تو جو آٹا بازار میں اویلیبل ہے اس کی ہر ماہ سیمپلنگ ہونی چاہیے۔ تو ابھی جولائی کے سٹارٹ میں ہی میرا خیال ہے کہ کل یا پرسوں سے سہولت بازاروں کی جو ویٹ ہے وہ ریلیز ہونا شروع ہو جائے گی، تو باقاعدہ جو ہے بازار سے سیمپلنگ آنی شروع ہو جائے گی۔ ماہ رمضان میں آخری سیمپل خوشاب لیبارٹری میں ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا تھا، جس کے بعد کام بند ہے۔ صحت بخش آٹے کی فراہمی محکمہ خوراک کی ذمہ داری ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس ذمہ داری کو محکمہ آسان طریقے سے نبھائے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد۔ مالی سال 2020 اور 21 کا آخری روز ٹیکس وصولیوں کے لیے ایف بی آر دفاتر رات 12 بجے، جبکہ محکمہ ایکسائز اور پنجاب ریونیو اتھارٹی کے دفاتر رات 10 بجے تک کھلے رہیں گے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے عمیر عظمت سے۔ عمیر بتائیے گا۔ جی، مالی سال 2020-21 کا آج آخری روز ہے اور شہریوں سے ٹیکس وصول کرنے والے محکموں کے دفاتر آج رات تاخیر تک کھلے رہیں گے، تاکہ ایسے ٹیکس گزار جو کہ آج تک اپنا رواں مالی سال کا ٹیکس جمع نہیں کروا سکے وہ اپنا ٹیکس جمع کروا سکیں اور جرمانوں سے بچ سکیں۔ اس حوالے سے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا دفتر جو ہے وہ رات 12 بجے تک کھلا رہے گا۔ اسی طرح محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا دفتر جو ہے وہ رات 10 بجے تک کھلا رہے گا۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کا دفتر بھی رات 8 بجے تک کھلا رہے گا، تاکہ ایسے تمام افراد جن کی جانب سے رواں سال کے ٹیکس جمع نہیں کروائے جا سکے تھے وہ ٹیکس جمع کروا سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور نیشنل بینک آف پاکستان کی مخصوص برانچز بھی رات 8 بجے تک کھلی رہیں گی اور ٹیکس گزار جو ہے وہ اپنے ٹیکسز جمع کروا سکیں گے۔ حکام کے مطابق ٹیکس گزاروں کی سہولت کے لیے حکومت کی ہدایت پر یہ اقدام اٹھایا گیا بہتر ہے، وقت جو ہے بڑھا دیا گیا ہے۔ عمیر آپ کا شکریہ۔ فیصل آباد میں 90 اسمگل شدہ گاڑیوں کی بوگس رجسٹریشن، 350 گاڑیوں کے جعلی ٹوکن ٹیکس محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی آڈٹ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے۔ ڈی ڈی ایکسائز نے موٹر رجسٹریشن اتھارٹی کو اسکینڈل میں ملوث ملازمین کے خلاف چارج شیٹ تیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں اسمگل شدہ گاڑیوں کی رجسٹریشن اور بوگس ٹوکن ٹیکسز کا معاملہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پنجاب کی آڈٹ رپورٹ میں اسکینڈل کی تصدیق ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے انچارج موٹر رجسٹریشن اتھارٹی شیخ ارشد حمید نے کہا کہ آڈٹ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 1.5 سال کے عرصے میں 90 گاڑیوں کی غیر قانونی رجسٹریشن کی گئی، 350 سے زائد گاڑیوں کے جعلی ٹوکن ٹیکس لگائے گئے اور اس اقدام سے قومی خزانے کو 5 ملین روپے سے زائد کا نقصان پہنچا ہے۔ صوبائی ہیڈ کوارٹر نے ایکسائز فیصل آباد کو واقعے میں ملوث ملازمین کے خلاف چارج شیٹ تیار کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔
بجلی چوروں سے ریکوری میں پولیس کی غفلت آڑے آنے لگی۔ فیسکو غلام محمد آباد ڈویژن کی جانب سے بجلی چوروں کے خلاف دی گئی درخواستوں پر 180 مقدمات درج نہ ہو سکے۔ پولیس کے عدم تعاون سے فیسکو کی لاکھوں روپے کی ریکوری متاثر ہو گئی ہے۔ مزید جانیں گے اویس علی سے۔ اویس، بتائیے گا کیوں مقدمات کا اندراج نہیں ہو سکا؟ آج ہی بالکل بجلی چوروں کے خلاف مقدمات کے اندراج میں پولیس کی سستی جو ہے وہ آڑے آنے لگی ہے۔ اسی والے سے فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی فیسکو کی ڈویژن غلام محمد آباد کی 180 جو درخواستیں دی گئی تھی بجلی چوروں کے خلاف مقدمات کے اندراج کے لیے، ان پر مقدمے درج نہیں ہو سکے ہیں، جس کی وجہ سے فیسکو کی لاکھوں روپے کی جو ریکوری ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ غلام محمد آباد ڈویژن فیسکو کی ایک بڑی ڈویژن ہے، جس کی سب ڈویژن کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر جو بجلی چوری پکڑی جاتی ہے اس کی متعلقہ تھانے میں درخواست دی جاتی ہے کہ صارف کی جانب سے محکمہ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اس کے خلاف مقدمے کا اندراج کیا جائے، مگر اس کے باوجود محکمہ پولیس کے مختلف تھانوں کی جانب سے جو ہے وہ مقدمات کا اندراج نہیں کیا گیا۔ غلام محمد آباد ڈویژن کے 180 جو بجلی چور پکڑے گئے تھے ان کی درخواستوں پر مقدمات درج نہیں ہو سکے، جس سے بجلی چوروں سے لاکھوں روپے کی جو ریکوریاں ہیں وہ بھی نہیں ہو سکی۔ اسی والے سے فیسکو کام کا یہی کہنا ہے کہ غلام محمد آباد ڈویژن کی جانب سے محکمہ پولیس کو بارہا مرتبہ جو ہے وہ آگاہ بھی کیا جا چکا ہے کہ مقدمات کا اندراج کیا جائے تاکہ بجلی چوروں سے ریکوریاں کی جا سکیں، مگر اس کے باوجود بجلی چوروں کے خلاف مقدمات کے اندراج میں سستی سامنے آتی ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں روپے کی جو ریکوری ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، جس پر محکمہ پولیس کو آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ جنگ میں زیر زمین پانی انسانی جانوں کے ساتھ ساتھ زراعت کے شعبے کے لیے مضر ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ محکمہ زراعت سوئل اینڈ واٹر ٹیسٹنگ لیبارٹری کی جانب سے کاشتکاروں کو مضر صحت پانی کی محدود ٹریٹمنٹ کے لیے اقدامات بارے آگاہی دی گئی۔ زرعی سائنسدانوں نے پانی کی خراب ہونے کی بڑی وجہ فیکٹری ویسٹ کو قرار دے دیا۔ اسی پر بات کریں گے اویس خان سے۔ اویس خان، کہیے گا مزید کیا کہنا ہے زرعی ماہرین کا؟ بالکل، جنگ میں زراعت کے لیے پانی تیزی کے ساتھ انفٹ ہونے لگا ہے، جس کے باعث جو ہے کاشتکاروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ جہاں پینے کے لیے گندا پانی میسر ہے، وہیں پہ پودوں کو بھی اس گندے پانی کے باعث جو ہے شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس حوالے سے میسو سینئر سائنٹسٹ محمد عبداللہ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا کیسے دیکھتے ہیں کہ پانی جو ہے، کیا وجوہات ہیں کہ پانی کی جو ہے زیر زمین پانی فصلات کے لیے انفٹ ہو رہا ہے؟ پانی انفٹ ہونے کی وجوہات ڈے بائی ڈے جو ہے پانی نیچے کا خراب ہو رہا ہے۔ یہ اس کی وجہ اس کا جو ہے نا سائل کالم، ایک تو سالٹ کنسنٹریشن کا موجود ہونا ہے کہ جیسا کالم ہوگا ویسے ہی سالٹ فلٹریشن کے ذریعے نیچے جو روٹ زون میں سائل کالم میں جاتے ہیں تو وہ جو سیویج کے ذریعے آتے ہیں پودوں کو وہ بھی ڈیمیج کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مختلف فیکٹریوں کا پانی جو نیچے جو ہے وہ سویٹ زون میں ڈمپ کیا جاتا ہے، ڈرنکنگ زون میں ڈمپ کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ سیپیج کے ذریعے ایسا ایسا آگ یعنی ہائر ایلیویشن سے لوور ایلیویشن کی طرف جو ہے وہ فلو کرتا ہے، اونچائی سے نچائی کی طرف، جیسے اوپر دریاؤں کا رخ ہے، نہروں کا رخ ہے، اسی طرح نیچے جو ہے وہ سائل کے اندر بھی وہ پانی جو ہے وہ ایسا موو کرتا ہے، سیپیج کے ذریعے سلو آگے کی طرف جاتا ہے، جس سے ہمارے جو ہے وہ رقبے نیچے کے پانی کی وجہ سے بھی خراب ہو رہے ہیں۔ بعض رقبے ٹھیک تھے، جبکہ نیچے کے انفٹ پانی کی وجہ سے وہ رقبے بھی جو ہے وہ انفرٹائل ہو رہے ہیں، وہ سالٹش ہو رہے ہیں۔ یہ نقصان ہے۔ بتائیے گا اس کے حوالے سے کیا اقدامات کرنے چاہیے کاشتکاروں کو اس بچاؤ کے لیے، یا متبادل کون سے ایسے اقدامات کریں جس سے وہ کسی منافع بھی کما سکیں اور زمینوں کو بھی قابل استعمال بنائیں؟ اس میں یہ ہے کہ پانی تو یہ کہ خدا داد نیچرل گفٹ ہے کہ یہ پانی کی وجہ سے ہی جو جس سیارے پہ زمین پہ پانی ہے وہیں وہ لائف ہے۔ پانی کے بغیر لائف کا تصور نہیں ہے۔ پانی جو ہے وہ ٹھیک ہے، جو ہے اس کو کرنا جو ہے وہ اتنے بڑے پیمانے پہ تو ناممکن ہے، یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ اس کا طریقہ بہتر یہ ہے کہ یا تو آپ جو ہے وہ نہری پانی اگر استعمال کر سکتے ہیں اس کو کریں، یا نہری پانی کو جو ہے بڑے بڑے تالاب بنا کے اس میں سٹاک کر لیا جائے۔ اگر بڑے تالاب بنا کر اسے سٹور کیا جائے۔ اویس خان، آپ کا شکریہ، آپ ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ راضی ریکارڈ سینٹروں کے ملازمین کی لائف اور ہیلتھ انشورنس کا آغاز کر دیا گیا۔ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی بورڈ نے PLRA عملے کو انشورنس کی سہولت مہیا کر دی ہے۔ ملازمین کو جلد ہی ادارے کی جانب سے علاج و معالجے کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ ملازمین اور ان کے خاندان کو علاج و معالجے کی مفت سہولیات میسر آ سکیں گی۔ تفصیلات حاصل کریں گے عبدالرحمان سے۔ عبدالرحمان، بتائے گا مزید۔ جب بات کی جائے پنجاب راضی ریکارڈ سینٹر کے حوالے سے تو یہاں پر تمام ملازمین کا ڈیٹا مرتب کیا جا رہا ہے اور ان میں
इन्हें हेल्थ और इंश्योरेंस कार्ड दिए जाएंगे। और उसका मकसद ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर हाजिर कार्ड सेंटरों के तमाम मुलाजमीन जिनका ये दरीना मुतालबा था कि उनके इंश्योरेंस उनकी की जाए, उनके हेल्थ कार्ड बनाए जाएँ, तो इस सिलसिले में अहम पेशरफ्त सामने आई है कि यहाँ पर कई अस्पतालों को पैनल में शामिल किया गया और उसका पर्पज़ ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो इंश्योरेंस है उन्हें वो भी दी जा सकी। और अगर कोई दौरान मुलाजमत अगर हादसा पेश आता है, वफ़ात होती है मुलाजिम की, तो उसको इंश्योरेंस भी मिलेगी या रिटायरमेंट के बाद वाजिबात अदा किया जाएंगे। और इसी सिलसिले में अगर कोई मसला दरपेश आता है तो हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा जहाँ पर मुख्तलिफ अस्पतालों से वो अपना इलाज करवा सकेंगे। तो ये तमाम मुलाजमीन का डाटा मुरतब करने का काम शुरू कर दिया गया है। डाटा मुरतब करने का काम शुरू कर दिया गया है। अब्दुर्रहमान, आपका शुक्रिया। पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास हुआ। डिवीजनल सदर खुर्शीद आजम कहते हैं कि कॉलेज टीचर्स की तरक्कियां इल्तवा का शिकार हैं, जबकि हुकूमत ने कॉलेज में स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी दूर करने के लिए भी कोई इक़दाम नहीं उठाए हैं। तफसीलात जानेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, बताइएगा मजीद क्या कहना है उनका। जी, पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन की आज मीटिंग का इनेकाद किया गया है जिसमें खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं तमाम फैकल्टी मेंबरान की तरफ से जो गवर्नमेंट कॉलेजेस से वाबस्ता हैं। कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जिन पर आला हुकाम से मुतालबात किए जा रहे हैं, इस पर बात करने के लिए डिविजनल सदर हमारे साथ मौजूद हैं PPLA के खुर्शीद आजम। उनसे बात करते हैं। सर, बताइएगा कि एजेंडा क्या क्या है, कौन कौन से तहफ़्फ़ुज़ात हैं गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स गवर्नमेंट कॉलेजेस के साजा के हवाले से, तो कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जिन पर आज डिस्कस हो रहा है और मुतालबात हुकूमत से क्या क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आपका शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम दिया। मसाइल जो हमारे यहाँ 3 डिस्कस हो रहे हैं, पहला तो है कि प्रमोशंस का, कि प्रमोशंस को खामखा डिले किया जा रहा है। ट्रेनिंग करवाई जा रही है, ऑनलाइन ट्रेनिंग है और उसके लिए 150 लोगों को बैच बनाए जा रहे हैं। हालांकि ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए 300-500 वो लोग इकट्ठे ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो 1 महीने से हमें यही कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते ट्रेनिंग शुरू हो रही है, अगले हफ्ते शुरू हो रही है। और 1-1.5 महीना गुजरने के बाद मिनिस्टर साहब से हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने भी कहा कि आपकी ट्रेनिंग जो है वो अभी हम शुरू करवाते हैं, लेकिन ये इसको डिले किया जा रहा है। बहुत सारे बैचेस हैं। 2009 का बैच, इसको हम लकी समझते थे कि इनकी जो प्रमोशन जल्दी होगी, उसमें भी आधे लोग अभी जो हैं उनकी ट्रेनिंग नहीं हो रही और वो अपने साथियों से 3 साल जो है वो जूनियर हो रहे हैं। इसी तरह से दूसरे ग्रेड्स हैं, उनकी भी ऐसे डिले किया जा रहा है और 1-1 साल तक ट्रेनिंग करके भी लोग बैठे रहते हैं कि जो है वो इनकी जो है प्रमोशन नहीं हो रही। तो इस सिलसिले में हमने ये यहाँ पे मीटिंग कंडक्ट की है कि कम से कम हम एक अरबाब इख्तियार तक बात पहुँचाएँ कि ये क्यों हमारे साथ हस्त किया जा रहा है। उसके बाद जो मेन इशू है, 6000 लोग हैं जिनका पे प्रोटेक्शन का मसला है और उनको उनकी तनख्वाहों में कटौतियाँ हो रही हैं, कम हो गई है पे उनसे। जब एक बंदे को आप अगले ग्रेड में करते हैं तो उसको भी खुशी होती है कि उसकी पे इंक्रीज़ होगी, लेकिन अफसोसनाक ये है कि उसकी पे इंक्रीज़ होने की बजाय कम हो जाती है क्योंकि उसका पर्सनल अलाउंस खत्म कर दिया जाता है और फिर उसने प्रमोशन क्या करनी है अगर उसकी पे ही कम हो रही है। तो ये पे प्रोटेक्शन का वादा लगातार चलता आ रहा है। ये अप्रैल 2019 से मिनिस्टर साहब ने ऑन मीडिया हमसे ये वादा किया था, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई जो है वो फैसला नहीं हुआ और हमें रिलीव नहीं मिला। तीसरा ये है कि कॉलेजेस में जो फैसिलिटीज़ हैं, अब टीचर्स हमें रिलीफ नहीं मिला गया। जहांगीर अशरफ, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वाइस चेयरमैन टेन्योर्ड एजुकेशनल ट्रस्ट और चेयरमैन CPLC चौधरी मसूद इकबाल की अहलिया के साल सवाब के लिए कुरान खानी हुई। डिप्टी कमिश्नर मसूद नोमान समेत ऑफिसर्स और तलबा शरीक हुए। टेन्योर्ड में चेयरमैन CPLC चौधरी मसूद इकबाल की अहलिया के साल सवाब के लिए कुरान खानी का एहतमाम किया गया। डिप्टी कमिश्नर सैयद मसूद नोमान, सदर प्रेस क्लब चौधरी शाहिद महमूद, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस टेन्योर्ड सैयद मुनव्वर अब्बास, प्रिंसिपल चनाब कॉलेज टेन्योर्ड असलम साजिद और प्रिंसिपल गवर्नमेंट इस्लामी डिग्री कॉलेज टेन्योर्ड महर शहबाज खान समेत दीगर अफराद शरीक हुए। मौलाना बदर आजम चन्योटी ने दुआ कराई, जबकि मरहूमा की चनाब कॉलेज के लिए खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। चन्योट में ताजरों के मसाइल को हल करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतहरिक हो गई है। PTI की ट्रेड विंग से मुतालिक तंजीम साजी मलिक मुअज्जम आलमगीर सदर, जबकि एहतशाम सरफराज भुट्टा को जिला जनरल सेक्रेटरी ट्रेड विंग चन्योट नामजद कर दिया गया है। तफसीलात हासिल करेंगे अब्दुल कदीर कलियार से। अब्दुल कदीर, बताइएगा मजीद। हाँ जी, बिल्कुल, ताजरों के मसाइल को हल करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतहरिक दिखाई देती है और देखा जाए तो तंजीम साजी का अमल तेज़ी से जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वेस्ट क़यादत की जानिब से ट्रेड विंग के लिए जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर एहतशाम सरफराज भुट्टे को जो है वो जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज किया और दोस्त अहबाब समेत सिटी सदर दानिश वोरा और दीगर जो ज़िली रहनुमा है उनकी जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला भी जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं एहतशाम सरफराज भुट्टा जो कि जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। सर, बताइएगा कि ताजरों के मसाइल को हल करने के लिए क्या इक़दाम किए जाए? जी, सबसे पहले तो मैं अपनी रीजन की क़यादत का
اس کے بعد سید ندیم رضا کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے مجھے عزت بخشی اور مجھ پر اعتماد کیا. اس کے بعد اب مجھے پارٹی نے مجھے ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری منتخب کیا ہے. تو میں اپنے چنیوٹ کی تاجر برادری کا انشاءاللہ جو بھی تاجر برادری کے مسائل ہوں گے اس کو حکومتی سطح پر اور پارٹی کے سطح پر میں ان کی آواز بلند کروں گا اور کوشش کروں گا کہ ان کے مسائل زیادہ تر کوشش کروں گا حل کراؤں ان کو مسائل. بالکل تاجروں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے عزم کا اظہار کیا جا رہا ہے. اور چنیوٹ دیکھا جائے تو فرنیچر کے حوالے سے جانا جاتا ہے اور فرنیچر کے علاوہ بھی ایسے کمیونٹی ہے جو کہ مسلم بازار سمیت دیگر اہم بازاروں میں کام کر رہی ہے اور تاجر برادری ہے. تو اس حوالے سے تاجروں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے احتشام سرفراز بھٹا کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ضلعی جنرل سیکرٹری ٹریڈ ونگ جو ہے وہ نامزد کیا گیا. اور اس حوالے سے دوست احباب سمیت سٹی صدر اور دیگر جو ضلعی رہنما ان کی جانب سے مبارکباد بھی کی جائے. مبارکباد کا سلسلہ جاری ہے. عبدالقدیر آپ کا شکریہ. ٹوبہ ٹیکسنگ سمیت ضلع بھر کے 123 رضاکاروں میں گزشتہ 6 ماہ کے واجبات ادا کرنے کی تقریب ہوئی جس میں ڈی پی او رانا عمر فاروق نے شرکت کی. 56 لاکھ روپے تقسیم کیے گئے. تفصیلات جانیں گے شاہد محمود سے. شاہد، تقریب کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل ٹوبہ ٹیکسنگ سمیت ضلع بھر میں کام کرنے والے رضاکاروں کو آج جو ہے 56 لاکھ کی اماؤنٹ تقریباً ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کی جانب سے تقسیم کر دی گئی. اور اس وقت میں سر موجود میں ان سے بات بھی کر رہے ہیں. عمر صاحب، کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا اقدام ہے کیونکہ یہ اچھے خاصی دنوں کے بعد ان کو جو ہے یہ پیسے ملتے ہیں کیونکہ تنخواہیں جو ہے ان کو ہر ماہ نہیں مہیا کی جاتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسب ضابطہ، حسب وعدہ اور حسب روایت آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلی دفعہ یہ تقریب ہوئی تو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ جلد ہی ان کو باقی واجبات بھی ادا کر دیے جائیں گے. تو آج اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اپنا وعدہ جو ہے وہ پورا کیا ہے. اور یہ میں آپ کو تفصیل بتاتا چلوں کہ جون 2020 سے لے کر جون 2021 کے ان کا کوئی بھی واجبات پینڈنگ نہیں رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور اس میں آئی جی صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بر وقت جو ہے ہمیں فنڈز کی فراہمی کو یقینی بنایا، جس کی وجہ سے آج آپ نے دیکھا کہ اس پروقار تقریب میں ہر بندے کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کراس چیک دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنے اکاؤنٹس میں جا کر ان اماؤنٹ کو ڈپازٹ کرائیں اور پھر اس کو اپنی ذاتی ضروریات کے مطابق استعمال کریں. اس میں پی کیو آر جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی ہمارے امپورٹنٹ فنکشنز آتے ہیں، عیدین آتی ہیں، محرم الحرام آتا ہے، ربیع الاول آتا ہے، اس حوالے سے بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ہمارے پاس نفری کی جو شارٹیج ہوتی ہے اس کو پورا کرنے میں ان کا بڑا رول ہے. تو ابھی میں نے آج ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر کو کہا کہ آئندہ آنے والے سال میں ان کو مزید فعال بنایا جائے. ان میں کچھ ایسے لوگ جو کہ ڈیوٹی پر وقت نہیں پہنچتے یا بہترین پرفارمنس نہیں دیتے، ان کو اسٹرک اپ کر کے نئی جو ہے وہ ینگ لاٹ لائی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ جوانوں کو اس سروس کے اندر آنے کا موقع ملے اور ڈپارٹمنٹ کو بھی ان کا جو ہے وہ بھرپور فائدہ حاصل ہو سکے. جبکہ آپ نے دیکھا کہ خطیر رقم آج ڈپارٹمنٹ نے ان کو دی ہے تو ڈپارٹمنٹ کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ ان سے جو اچھی ڈیوٹی ہے وہ لے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو آج ہم نے تقریب کی ہے اس سے ان کے حوصلے بھی بلند ہوں گے، ایک مورائل بوسٹنگ ہوئی ہے ان کی اور ان کے اندر کانفیڈنس ڈیولپ ہوا ہے. اور انشاءاللہ جو ہم اس کے اندر نئے لڑکے رکھیں گے وہ بھی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں گے کہ جب ان کو واجبات بر وقت ملیں گے تو انشاءاللہ وہ پولیس کے ساتھ لائلٹی کے ساتھ چلیں گے. جی بالکل، جس طرح سنی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ ٹیکسنگ کی اور ان کا کہنا ہے کہ جون 2020 سے لے کر جون 2021 تک تمام جو رضاکار تھے ان کے جو واجبات جو ہیں وہ آج کلیئر کر دیے گئے ہیں. جس کے بعد جو یہ بھی کہنا ہے کہ جس طرح سے تمام اہم جو تقریبات ہوتی ہیں. بہتر. شاہد محمود آپ کا شکریہ. آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. فیصل آباد منروا تھیٹر میں مزاحیہ اسٹیج ڈرامہ چلوئے لگا دیا گیا. ڈرامے کو ڈائریکٹر محمد ذیشان کی جانب سے ڈائریکٹ کیا گیا ہے. ڈرامے میں راشد کمال، اسلم چٹا، اکرم اداس، سونم چودھری سمیت دیگر نے اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں. فیصل آباد منروا تھیٹر میں مزاحیہ اسٹیج ڈرامہ چلوئے لگا دیا گیا ہے. ڈرامے کو ڈائریکٹر محمد ذیشان کی جانب سے ڈائریکٹ کیا گیا ہے. ڈرامے میں راشد کمال، اسلم چٹا، اکرم اداس اور سونم چودھری سمیت دیگر نے اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں. تفصیلات جانیں گے حنان بخاری سے. حنان، کہیے گا کیسا جا رہا ہے ڈرامہ؟ جی بالکل، اس وقت میں فیصل آباد کے منروا تھیٹر میں موجود ہوں جہاں پہ چلوئے کے نام سے مزاحیہ اسٹیج ڈرامہ لگا دیا گیا ہے. فنکاروں کی بڑی تعداد ہے جو کہ آج اسٹیج کے اندر پرفارم کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شہریوں کی بڑی تعداد ہے جو کہ آج ڈرامہ دیکھنے کے لیے ہے. محمد ذیشان نے ڈرامہ ڈائریکٹ کیا ہے اور ہمارے ساتھ سونم چودھری موجود ہیں. ان سے گفتگو کریں گے اور پوچھیں گے کہ ڈرامہ کیسا جا رہا ہے. سونم، کیسا رسپانس جا رہا ہے عوام کا؟ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا جا رہا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے عید کا شو ہو رہا ہے اور اتنا مزہ آ رہا ہے. اس میں میں رول کر رہی ہوں پٹھانی والا اور ڈرامہ بھی نہیں ہے اور پبلک میں کہہ رہی ہوں کہ جیسے اس طرح رش پڑا ہے جیسے بڑی عید کی رش ہوتا ہے نا اس طرح پڑا ہے اور بہت ہی اچھا ڈرامہ ہے. نیو ڈرامہ اور کاسٹ بھی پوری ہے. اکرم اداس صاحب ہیں ساتھ، نواز نجم صاحب ہیں، راشد کمال ہے، تسلیم عباس ہے اور میں تاری لوڑن تے ہے ہی ہے. وہاں ڈرامہ دیکھیں ضرور آنا.
جی ڈرامہ دیکھنے ضرور آئیے گا اور بڑا ڈرامہ ہے جو کہ پرفارم کیا جا رہا ہے بڑے آرٹسٹوں کے ساتھ. شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ تھیٹر جو ہے وہ سستی اور اچھی انٹرٹینمنٹ کا بہترین ذریعہ ہے اور کوشش کی جا رہی ہے. ذریعہ ہے. حنان آپ کا شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے.